السلام علیکم۔ انٹرنیٹ سے پیسہ کمانے کے 25 طریقوں کے ساتھ میں آپ کا دوست یوسف شاہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے ہم جو ہیں وہ 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں جس میں تقریباً ہم نے 6-7 مراحل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے، مرحلہ نمبر 8 ہے۔ اس مرحلے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ آپ نے ڈیزائن بھی کر لیا، اب آپ جو ہے نا آپ لائیو بھی ہو گئے ہیں، آپ نے ویب ہوسٹنگ کی خدمات بھی حاصل کر لی ہے، ڈومین نیم بھی منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوسٹیں تخلیق کرنی ہے، ٹھیک ہے، پوسٹیں تخلیق کرنی ہیں۔ دیکھیں آپ کی ویب سائٹ کتنی اچھے طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہو، کتنے اچھے طریقے سے اس میں آپ نے جو ہے نا اس کو ڈیولپ کیا ہو، لیکن 1-2 باتیں جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ کسی ویب سائٹ کا ڈیزائن چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس میں قارئین کے نقطہ نگاہ سے مفید مواد نہیں ہوگا تو اس سے پیسہ کمانے کی کوشش بیکار ہے۔ دیکھیں آپ نے جتنی محنت کی، جتنی ڈومین نیم کا نیش کا انتخاب کیا، ڈومین نیم کا انتخاب کیا، اس کے بعد ویب ہوسٹنگ کمپنی آئی، ٹھیک ہے، یہ سارے کام، ڈیزائننگ آپ نے کر لی، یہ سارے کام جتنے بھی آپ نے کیے یہ اپنے بلاگ پر ٹریفک کو بڑھانے کے لیے یہ سارا کام آپ نے کیا۔ اب اتنی محنت آپ نے کر لی، تو اب جو اصل محنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ معیاری قسم کی اور کریٹو قسم کی پوسٹیں تخلیق کیجئے، ٹھیک ہے، پوسٹیں تخلیق کیجئے، اس کو اپنی ویب سائٹس پر، اپنے بلاگ پر ڈالیے، صحیح ہے، تاکہ اس پہ لوگوں کا کیا بڑھ سکے، رش بڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ یہ پوسٹوں والا کام شروع کر لیں گے اور اچھی خاصی تعداد میں پوسٹیں وغیرہ وہ تخلیق کر لیں اور اس پہ ڈال لیں، تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے اپنے بلاگ کی تشہیر کیجئے۔ دیکھیں آپ نے اپنے بلاگ کی کیا کرنی ہے، تشہیر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو سب سے اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ تشہیر کا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تشہیر آپ سرچ انجن میں کریں، صحیح ہے، مارکنگ سائٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں، بنگ ہے، سوشل میڈیا پیجز ہیں، گروپ فورمز ہیں، پیڈ گوگل ایڈورڈز، انشاءاللہ تشہیر کا میں آپ کو ایک مکمل کورس ہے جس کو ہم مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا انشاءاللہ باقاعدہ ایک کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو تشہیر کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو آ جائے کہ آپ اپنے بلاگ کو کس طریقے سے جو ہے نا اس کی تشہیر کریں گے، صحیح ہے۔ تو آپ نے کوشش کر دی ہے کہ اپنے بلاگ کی تشہیر کرنی ہے، مختلف میڈیا پیجز پر، مختلف گروپس میں، مختلف جو ہے جگہوں پر آپ اپنی ویب سائٹ کو ایک اچھے نیش اور اچھے ڈومین کے ساتھ آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کی کیا کرنی ہے، تشہیر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس جو فائنل مرحلہ ہے اگلا، اب چونکہ آپ سارے مراحل مکمل کر چکے ہو، اب اپنے بلاگ سے آپ نے پیسے کمانے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چونکہ ایک خاص مقدار میں ویورز کی تعداد بھی آپ کے پاس آ گئی، وزٹرز کی تعداد آپ کے پاس آ گئی، سامعین کی تعداد آپ کے بلاگ کو پڑھنے والوں کی تعداد آپ کے پاس آ گئی، آپ کی ویب سائٹ پر ایک ٹریفک چل چکا ہے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اب آپ کے بلاگ پر اشتہار چلیں گے، ٹھیک ہے، اشتہار چلیں گے جس سے آپ پیسہ کمائیں گے، جتنے بھی وہ کہیں بھی ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے کوئی بھی سائٹ ہو جس سے آپ پیسہ کماتے ہیں، کوئی بھی طریقہ ہو جس سے آپ پیسہ کماتے ہیں، اس میں ابتدائی یہی چیزیں کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ پر، اپنی آئی ڈی پر فالوورز کی تعداد، وزٹرز کی تعداد بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تعداد بڑھتی ہے، خاص تعداد تک ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ اشتہار چلنا شروع ہوتے ہیں، جس سے آپ کو کیا ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں۔ اچھا، پہلا طریقہ اشتہار چلانا، دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ دیکھیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ کسی دوسری کاروباری ویب سائٹ سے ایفیلیٹ ہو جائیں، صحیح ہے، اس کا لنک آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہو، آپ اس کی جو ہے، چونکہ آپ کے پاس وزٹرز کی اچھی خاصی تعداد ہے تو وہ ان کی پروڈکٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہوگی تو آپ کو بھی کچھ مارجن ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ ابھی وزٹرز کی تعداد اچھی خاصی ہے، تو اگر آپ کوئی ایسا بلاگنگ کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرتے ہیں
تو آپ اپنی مصنوعات بھی فروخت کر سکتے ہیں، ان کے ایڈ وغیرہ لگا کے آپ اپنی مصنوعات بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اسی کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ چونکہ آپ بہت اچھے لکھاری ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، آپ بہت اچھے بلاگز لکھتے ہیں، تو آپ اپنی خدمات بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کسی نے اپنی بایو پک لکھنی ہے، کسی نے اگر کوئی کتاب لکھوانی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، تو وہ آپ اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے عوض جو بھی ہے پیسے وغیرہ وہ چارج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں چوتھا مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ ای بکس کا ہے۔ آپ ای بکس بھی بنا کے بیچ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اپنی ذاتی بک لکھیں، ذاتی بک نہیں لکھنی، آپ کوئی ایسے پرانے رائٹر کی بک اٹھائیں جس کے حقوق محفوظ نہ ہوں، چاہیے جس کے رائٹس محفوظ نہ ہوں، اس کو آپ پی ڈی ایف شکل میں لکھ کے اس کو آپ انٹرنیٹ پہ بھیج سکتے ہیں۔ کوئی پوئٹری کی بک ہو، کوئی پروز کی بک ہو، پرانے جو ہمارے پاس لکھاری ہیں، جن کی بکس کے حقوق محفوظ نہ ہو، تو وہ بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب لکھ کے ای بکس کی شکل میں بیچ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 10 طریقے تھے بلاگنگ کے۔ آپ کوشش کریں، امید ہے کہ یہ سارے کے سارے مراحل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ باقی جیسے جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، مزید بھی چیزیں آپ خود بخود سیکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استاد نہیں سکھا سکتا، جو آپ نے خود کریٹیوٹی آپ کو استاد نہیں سکھا سکتا، آپ کو ایکسپیرینس استاد نہیں دے سکتا۔ استاد آپ کو صرف ایک راستہ بتاتا ہے جس پر آپ چل کے یہ ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ اگلے طریقے کے ساتھ آپ اس طریقے کی ہم نے 3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی، اگلے طریقے میں انشاءاللہ آپ تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔